بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو پاکستان تحریک انصاف نے پٹیشن کی تھی انٹرا پارٹی الیکشنز کے حوالے سے، اس سلسلے میں آئے تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج پاکستان تحریک انصاف نے اپنی پٹیشن وڈرا کر لی اور انہوں نے یہ دلیل دی کہ چونکہ پشاور ہائی کورٹ میں ایک ڈبل بینچ کے سامنے دلائل مکمل ہو چکے ہیں، اس لیے وہ آج اپنی یہ پٹیشن سپریم کورٹ سے وڈرا کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جو پشاور ہائی کورٹ میں جو پٹیشن فائل کی گئی تھی پی ٹی آئی نے اور جس پہ کل تفصیلی کارروائی ہوئی، الیکشن کمیشن آف پاکستان میں 14 لوگوں نے کمپلینٹ فائل کی تھی اور ثبوت مہیا کیے تھے انٹرا پارٹی الیکشنز کے نام پہ جو فراڈ ہوا تھا، اس حوالے سے تمام ثبوت بشمول ویڈیو ثبوت ہم نے دیے تھے۔ تو جو پشاور ہائی کورٹ میں جو بحث ہوئی ہے، ان 14 میں سے 5 پرنسپل کمپلیننٹس جو ہیں میرے سمیت، ہمیں نوٹس تک وصول نہیں ہوا، اور اگر ہمیں نوٹس وصول ہوتا تو ہم یقیناً اس کارروائی کا حصہ بنتے اور وہ تمام ثبوت جو ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے پیش کیے، ہم وہ پشاور ہائی کورٹ کے سامنے پیش کرتے۔ لیکن مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو 5 پرنسپل کمپلیننٹس تھے ان کو نوٹس وصول نہیں ہوئے اور اس کے باوجود کارروائی ہوئی۔ اس سلسلے میں آپ کے سامنے ایک اور نقطہ بھی رکھنا چاہتا ہوں کہ جب فورن فنڈنگ کیس 8 سال چلا تھا، ان 8 سالوں میں 200 سے زیادہ پیشیاں ہوئیں اور پاکستان تحریک انصاف نے 13 ریٹ پٹیشنز فائل کی، مختلف بہانے کہ اس کو خفیہ رکھا جائے، اکبر ایس بابر ممبر نہیں ہے، الیکشن کمیشن کا جورسڈکشن نہیں ہے۔ وہ تمام ریٹ پٹیشنز اسلام آباد ہائی کورٹ میں داخل کی گئی تھی۔ اب پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کے جو فیصلے ان کے خلاف پشاور ہائی کورٹ رجوع کرنے کے جو فیصلہ کیا ہے، اس کے بارے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا شاید قانونی اختیار بھی ہے، لیکن اس سے پہلے یہ روایت نہیں تھی۔ اور میں یہ ساتھ ساتھ یہ بھی ضرور کہنا چاہوں گا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان ایک آزاد آئینی ادارہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو الیکشنز کی بنیادی ذمہ داری ہے اور سیاسی جماعتوں کو ریگولیٹ کرنے کی ذمہ داری ہے، وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہے۔ آج بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ الیکشن کمیشن کے بازو مضبوط کرنے کی جگہ ان کے بازو جو ہیں باندھے جا رہے ہیں، ان کے کام میں رکاوٹ کی جا رہی ہے۔ یہ ان کا آئینی اختیار ہے کہ وہ الیکشن کے حوالے سے تمام جو معاملات ہیں اس کے فیصلے دیں۔ یہاں پاکستان میں یہاں تک ہوا ہے کہ ابھی الیکشن کمیشن نے فیصلہ بھی نہیں دیا اور ان کو فیصلہ کرنے سے روک دیا گیا۔ ہمارے ہمسایہ ملک میں یہ قانون ہے، یہ ان کے آئین کا حصہ ہے کہ وہاں کا جو الیکشن کمیشن ہے ان کے احکامات پہ عدالتی انٹرفیرنس نہیں ہو سکتی۔ آج جو ہمارے الیکٹرل پروسیس ہے اس میں جو کنفیوژن اور کیوس ہے، اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ان کے کام میں رکاوٹ ڈالی جا رہی ہے، یہاں تک کہ ان کے جو فیصلے ہیں وہ کبھی لاہور ہائی کورٹ میں سنگل بینچ میں ان کو چیلنج کیا جاتا ہے، جو کہ پھر سپریم کورٹ نے اس پہ مداخلت کرنی پڑی کہ الیکشن کے عمل کو نہ روکا جائے۔ اسی طرح پشاور ہائی کورٹ میں سنگل بینچ کی طرف سے فیصلے آئے جنہوں نے الیکشن کمیشن کے جو فیصلے ان کو چیلنج کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں اور یہ بات ہم نے رکھی بھی ہے کہ کیا ہی بہتر ہوتا کہ پشاور ہائی کورٹ ہمیں بھی سنتا، ہمارے ثبوت بھی سامنے رکھتا، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے انٹرا پارٹی الیکشنز کے نام پہ
پاکستان کے آئین کی خلاف ورزی کی ہے، الیکشن ایکٹ 2017 کی خلاف ورزی کی ہے، اور جو پاکستان کے شہری بالخصوص پاکستان تحریک انصاف کے ممبران ہیں، ہمارے بنیادی آئینی حقوق پہ ڈاکہ ڈالا گیا۔ اور اگر ہم یہ تمام ثبوت جس کی بنیاد پہ الیکشن کمیشن نے 22 دسمبر کو فیصلہ کیا، کیا ہی بہتر ہوتا کہ پشاور ہائی کورٹ بھی ہمارے وہ تمام دلائل، تمام ثبوت اپنے سامنے رکھتا فیصلہ صادر کرنے سے پہلے۔ کیونکہ پاکستان میں جو جماعتیں جو جمہوریت کی علم بردار بنتی ہیں، جو کہتی ہیں کہ جو ہم ڈیموکریسی اور رول آف لاء کی بات کرتے ہیں، وہ جماعتیں اپنے اندر جمہوریت برداشت کرنے سے قاصر ہیں۔ اور یہ جو پاکستان تحریک انصاف نے یہ انٹرا پارٹی الیکشن کے نام پہ ایک بند کمرے میں کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ کے ایک فراڈ منعقد کیا، یہاں تک کہ جہاں الیکشن کا لوکیشن تھی اس کو خفیہ رکھا گیا، ماں سوائے اس کے کہ پشاور میں الیکشن ہوں گے۔ ہم نے 1 دسمبر کو ایک وفد کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی دفتر گئے، اور یہ تمام معاملات ویڈیو پہ ریکارڈڈ ہیں جو کہ ثبوت کے طور پہ پیش کیے گئے الیکشن کمیشن میں، اور ہم چاہتے تھے کہ یہ تمام ثبوت ہم پشاور ہائی کورٹ کے سامنے بھی پیش کریں۔ کہ ہم نے 3 چیزیں مانگی تھیں۔ ہم نے کہا تھا کہ ہمیں کاغذات نامزدگی دیے جائے، ہمیں الیکشن کے تمام جو رولز ریگولیشنز ہیں وہ دیے جائیں، اور ہمیں ووٹر لسٹ دی جائے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی دفتر میں جو ان کے نمائندے تھے، انہوں نے کہا کہ جی یہ تمام چیزیں موجود ہی نہیں ہیں، یہ محض ایک کاغذی کارروائی ہے، یہ محض الیکشن کمیشن کے آرڈر جو انہوں نے 23 نومبر کو کیا تھا کہ آپ 20 دنوں میں دوبارہ انٹرا پارٹی الیکشنز کرائیں، یہ صرف اس کو پورا کرنے کے لیے کاغذی کارروائی ہو رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے اہم بات ہے، ایک تو قانونی نکات ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ آئینی اختیار ہے کہ وہ سیاسی جماعتوں کو ریگولیٹ کرے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا یہ آئینی اختیار ہے کہ وہ انٹرا پارٹی الیکشنز کے جو طریقہ کار ہے اس کا جائزہ لے کہ کیا وہ اس جماعت کے اپنے آئین کے مطابق ہیں، کیا وہ پاکستان کے آئین کے مطابق ہیں، کیا وہ الیکشن ایکٹ 2017 کے مطابق ہے۔ اسی طرح فنڈنگ کے جو معاملات ہیں ان پہ مکمل اختیار ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا۔ لیکن مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ جو تازہ ترین گروپ ہے جس نے پاکستان تحریک انصاف پہ قبضہ کیا ہوا ہے، یہ چند وکلا کا گروپ جنہوں نے ٹکٹیں بانٹنی شروع کر دی ہیں، اور کل پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی دفتر کے باہر ورکروں کا احتجاج بھی شروع ہو گیا ہے، جس کی میں نشاندہی پہلے سے کر رہا تھا۔ میں کہہ رہا تھا کہ یہ ورکروں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، یہ آئینی حق الیکشن کمیشن سے نہیں لیا جا سکتا۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکیل الیکشن کمیشن میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ایک پرائیویٹ اینٹی ہے۔ میں ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف پرائیویٹ اینٹی نہیں ہے، یہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں کے خون پسینے سے بنی ہے۔ یہ جو ووٹ بینک ہے اس کو کوئی ایک گروپ آ کے قبضہ کر کے اپنے لیے کیش کرانے کے چکر میں ہے کہ وہ کسی طرح سے اسمبلیوں میں آ جائیں، جن کی سیاست ختم ہو چکی تھی، وہ آج پاکستان تحریک انصاف پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اس کی ہرگز اجازت نہیں دیں گے۔ اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کے وکیل نے کہا کہ انٹرا پارٹی الیکشن جو ہیں یہ جس طرح لاہور جمخانہ کلب کے الیکشنز ہیں اس سے مشابہت دی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ وہ اس کو ایک کوئی ایلیٹ کلب سمجھتے ہیں، اور کل ہم نے یہ سنا ہے کہ یہ کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے کوئی فیصلہ کرے۔ تو اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان محض ایک ڈاک خانہ ہے تو پھر ہمارے ٹیکسوں کے کروڑوں روپے اس ادارے پہ کیوں خرچ کیے جاتے ہیں؟ اگر اس کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے، اگر پاکستان تحریک انصاف کے یہ وکلا سمجھتے ہیں کہ یہ سیاسی جماعت جو ہے یہ ان کی بادشاہت ہے، اس پہ وہ منوہن اس کے حکمران ہیں، وہ جو فیصلہ کریں اس کے حق بجانب ہے، تو یہ نہیں ہوگا، یہ کسی آئینی ریاست میں نہیں ہو سکتا۔ یہ جہاں پہ آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ جمہوریت ہے، یہ وہاں نہیں ہو سکتا کہ آپ بالکل مطلق العنان ایک بادشاہ بن جائیں اور جو چاہیں وہ فیصلہ کریں۔ اگر یہی کرنا ہے تو پھر الیکشن کمیشن کی کیا ضرورت ہے؟
ہمیں کوئی ایک ڈاک خانے کی ضرورت نہیں ہے جو ٹیکس پیئرز کے کروڑوں روپے پہ ہے پھر الیکشن کمیشن پہ تالا لگا دے. میں یہ بات اس لیے کہتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کے یہ آئینی اختیارات ہیں, ہمیں ان آئینی اختیارات کو مضبوط کرنا چاہیے, ہمیں ان کے ہاتھ مضبوط کرنے چاہیے. جب تک الیکشن کمیشن با اختیار نہیں ہوگا پاکستان میں شفاف الیکشن نہیں ہو سکتے. جس انداز میں پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کے اختیارات کو چیلنج کیا ہے, انڈرمائن کیا ہے, یہ اس آئینی ادارے کو کمزور کرنے کے مترادف ہے. تو میری یہ درخواست ہے تمام عدالتوں سے کہ جس طرح ہمارے ہمسائے ملک میں ہوتا ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کے اختیارات میں عدالتیں مداخلت نہیں کر سکتی, ہماری عدالتوں کو یہ بات سامنے رکھنی چاہیے کہ جس انداز میں وہ الیکشن کمیشن کے اختیارات میں مداخلت کر رہے ہیں اس سے ایک آئینی ادارہ کمزور ہو رہا ہے اور اس کے نتیجے ہمارے لیے بہت سنجیدہ ہو سکتے ہیں, کیونکہ ہماری جو سیاست ہے, ہماری جو جمہوریت ہے وہ داؤ پہ پڑ سکتی ہے. بہت بہت شکریہ. یہ بتائیے گا انٹرا پارٹی الیکشن بھی کیا ہوا تھا اس سے پہلے الیکشن کمیشن میں, آپ پی ٹی آئی کے بانی ممبر ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے شروع کے کارکنان میں شامل ہیں. ماضی میں پی ٹی آئی کے کتنے انٹرا پارٹی الیکشن میں آپ نے حصہ لیا ہے اس سے پہلے؟ اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے جو 2002 میں انٹرا پارٹی الیکشنز ہوئے تھے اس میں نے حصہ لیا تھا. اس کے بعد 2013 کے جو انٹرا پارٹی الیکشنز تھے اس پہ میں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ایک درخواست دی تھی کہ وہ الیکشن شفاف نہیں ہو رہے, جس کو بعد میں جسٹس وجی الدین کے تحت ایک کمیشن بنا. انہوں نے میرے الزامات اور دیگر الزامات ثابت ہوئے کہ وہ مینیپولیٹڈ اور ریگڈ الیکشنز تھے. اس کے بعد ایک نیا الیکشن کمیشن بنا پی ٹی آئی کا جس کو تسنیم نورانی صاحب ہیڈ کرتے تھے. انہوں نے جب یہ وضع کیا کہ تمام قواعد و ضوابط ایک شفاف الیکشن کے لیے, تو ان پہ دباؤ ڈالا گیا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے, جس کے نتیجے میں پورے الیکشن کمیشن نے استعفیٰ دیا. تو یہ جنگ بڑی لمبی ہے, بڑی پرانی ہے, اور یہ جنگ اس لیے ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو رول ماڈل بننا تھا, پاکستان تحریک انصاف کو ایک ادارہ بننا تھا. پاکستان تحریک انصاف ورکروں کی جماعت ہے. ورکروں کو جو جماعت کہتی ہے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ چاہیے, وہ اپنے ورکروں کو کیوں نہیں لیول پلینگ فیلڈ دیتی؟ وہ مجھ جیسے فاؤنڈنگ ممبر کو کاغذات نامزدگی دینے سے کیوں قاصر ہے؟ وہ مجھ جیسے فاؤنڈنگ ممبر کو الیکشن کے قواعد و ضوابط دینے سے کیوں قاصر ہے؟ وہ مجھ جیسے فاؤنڈنگ ممبر کو جو الیکشنز کی بنیادی تقاضا ہوتا ہے کہ ووٹر لسٹ ہوتی ہے وہ دینے سے کیوں قاصر ہے؟ اس لیے کہ وہ جمہوریت پہ یقین نہیں رکھتے. اور یہی وہ جنگ ہے کہ ہم نے سیاسی جماعتوں کو جمہوریت کے یہ پلر بنانا ہے, فاؤنڈیشنز ہیں جس کے اوپر جمہوریت کی عمارت بنتی ہے. ہمارے ہاں ورکروں کو صرف اقتدار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, سیاسی جماعتیں صرف ایک سیڑھی ہیں اقتدار کے لیے. ہم نے یہ معاملہ ختم کرنا ہے اگر ہماری جمہوریت نے فعال ہونا ہے. بتائیے گا کہ پشاور ہائی کورٹ نے آپ کو نوٹس نہیں دیا ہے, تو ایک تو یہ کہ آپ کو خود وہاں جا کر پارٹی بننا چاہیے تھا, اور دوسرا یہ ہے کہ اگر پشاور ہائی کورٹ بلے کا نشان واپس دے دیتی ہے تو کیا آپ اس فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے؟ دیکھیے اگر تو جہاں تک پشاور ہائی کورٹ کا تعلق ہے, فارن فنڈنگ کیس میں نے 200 سے زیادہ پیشیاں اٹینڈ کیے. ہر پیشی سے پہلے الیکشن کمیشن کی طرف سے مجھے تحریری نوٹس آتا تھا اور اس کی وصولی ہوتی تھی. 13 ریٹ پٹیشنز پی ٹی آئی نے فائل کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں. ہر پٹیشن سے حاضری سے پہلے ہمیں نوٹس آتا تھا. اب آپ سمجھتے ہیں کہ عدالتیں جو ہیں وہ میڈیا کے ذریعے نوٹس سرو کریں گی؟ تقریباً 2 ہفتے کا ٹائم تھا پشاور ہائی کورٹ کے پاس کہ وہ تمام پرنسپل رسپونڈنٹس جو ہیں, ہم وہ لوگ ہیں 5 لوگ جنہوں نے جس کی بنیاد پہ الیکشن کمیشن نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ یہ ناقص الیکشنز ہیں اور اس کو مسترد کیا تھا, تو ہم تک رسائی نہیں ہو سکتی تھی. ہم میڈیا کے ذریعے اب نوٹس کے اوپر ہر عدالتوں میں جایا کریں گے؟ تو یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ انشور کرتے. آج بھی میں کہتا ہوں کہ آج بھی ہمیں اگر نوٹس ملے, ہم میں سے ایک جو ہیں جو سوابی کے جنرل سیکرٹری تھے پی ٹی آئی کے, یوسف علی, صرف ان کو نوٹس ملا, وہ پیش ہو گئے عدالت میں. ہمیں نوٹس ملا ہی نہیں اور ہمارے بغیر یہ تمام کارروائی ہوئی, تو اس پہ سوالیہ نشان تو اٹھے گا. جی یقیناً اگر تو یہ فیصلہ جو کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا اس حوالے سے, جو بھی فیصلہ آتا ہے اس کو ہم جائزہ لیں گے, لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے
اس کے دفاع کے لیے اگر ہمیں سپریم کورٹ جانا پڑا تو ہم جائیں گے۔ اچھا سر، میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے جمہوریت کی بات کی، اچھی بات ہے، آپ جمہوریت پسند ہے۔ آپ نے پڑوسی دیش کے الیکشن کمیشن کی بات کی، بالکل اچھی بات ہے کہ انہیں بااختیار ہونا چاہیے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے انتخابات کی باری آئی، ہمارے الیکشن کمیشن نے انتخابات نہیں کروائے۔ پڑوسی دیش میں اگر ہندوستان کی آپ نے بات کی تو وہاں 90 کی دہائی میں TNC اسٹینڈ ایک ایسا چیف الیکشن کمشنر آیا جو بیوروکریٹ تھا، جس نے اس ادارے کو بااختیار بنایا۔ بے شک یہاں پر جو کچھ ہوا یہ پچھلے عرصے میں خیبر پختونخوا پنجاب کے حوالے سے جو کچھ ہوا، اس پر آپ نے بات نہیں اٹھائی اور آپ جمہوریت کے دعوے دار کے چپی ہونے کی بات کر رہے ہیں سر۔ اسی میں ایڈ کر لیں سر ایک سوال، پنجاب KP کے سب جگہ PTI کے اوپر کافی مشکلات آئیں، اس وقت آپ بالکل سامنے نہیں آئے، اور عمران خان صاحب اب جیل کے اندر ہیں، اب آپ پارٹی کو جو ہے وہ الزام لگایا جاتا ہے آپ پر کہ آپ پارٹی کو اب ہتھیانا چاہتے ہیں، آپ کے پاس اب موقع ہے کہ آپ پارٹی کو اپنے کنٹرول میں لے کر آئیں اور اپنی مرضی سے چلائیں۔ دوسرا، آپ کی پارٹی رکنیت جو ہے پاکستان تحریک انصاف نے کینسل کر دی ہے، تو اس کے بعد آپ کی یہ سارے دعوے جو ہے اس کی کیا حیثیت ہے؟ آپ نے 3 سوال کیے۔ سب سے پہلے میری رکنیت کا جو معاملہ ہے، یہ ہمارا المیہ ہے کہ ایک سیاسی جماعت جو کہتی ہے کہ ہم آئین اور قانون کے پاسداران ہیں، جب وہ یہ بات کرتے ہیں میری ممبرشپ کے حوالے سے، وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے 2 تحریری فیصلے ہیں، مئی 2017 اور مئی 30 2018 میں، اور جولائی 2018 میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے سنگل بینچ کا فیصلہ ہے، اور پھر اس کے بعد ڈبل بینچ کا فیصلہ ہے، اور پھر اس کے بعد سپریم کورٹ کے فیصلے میں میری ممبرشپ کے حوالے سے لکھا ہوا ہے۔ یہ تمام دستاویزات تحریری طور پہ موجود ہیں کہ اکبر ایس بابر آج بھی پاکستان تحریک انصاف کا ممبر ہے۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ممبر نہیں ہوں، وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ میں جاتے ہیں، وہ اس کے خلاف۔ اور میں میڈیا سے بھی یہ درخواست کرتا ہوں کہ یہ تمام تحریری فیصلے ہیں، اس کو ایک نظر ضرور دیکھ لیا کریں۔ جہاں تک پارٹی پہ برا وقت کا تعلق ہے اور ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے، میں اس حوالے سے پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ دیکھیے میری ہمدردیاں ہیں جس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، میں کبھی بھی کسی ظلم اور اس کے حق میں کبھی بھی نہ تھا نہ ہوں گا۔ لیکن میں ایک بات ضرور آپ کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ 3.5 سال پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی، 3.5 سال عمران خان پاکستان تحریک انصاف کے وزیر اعظم تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں جو ظلم ہوا، اس دور میں جو فرعونیت کا دور تھا، میں اس کا وکٹم تھا۔ مجھ پہ جعلی کیسز بنائے گئے، مجھ پہ قاتلانہ حملے کی دھمکیاں دی گئی، میرے گھر کے باہر فائرنگ کی گئی، مجھ پہ دباؤ ڈالا گیا کہ یہ فارن فنڈنگ کیس وڈرا کریں، اور کس نے نہیں دباؤ ڈالا؟ میں اس وقت آپ کے سامنے کھڑے ہو کے میں نے برداشت کیا، میں نے کبھی بھی ان تمام تفصیلات میں مجاز اتھارٹی کے سامنے ریکارڈ میں لاتا تھا۔ یاد رکھیے، یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے جو میں کہنے جا رہا ہوں، یاد رکھیے کہ ظالم جب ظلم کرتا ہے تو برابر کا ظلم کا حقدار ہے، یہ ہمارا قرآن مجید کہتا ہے، یہ اللہ کا قانون لاگو ہوتا ہی ہوتا ہے۔ آپ کو موقع ملا تھا 3.5 سال کے آپ اپنے مخالفین کے ساتھ انسانیت کے ساتھ سلوک کرتے، آپ ان پہ ظلم نہ کرتے، آپ ان کے ساتھ زیادتی نہ کرتے۔ اگر آج آپ کے ساتھ زیادتی ہوتی تو میں بھی ساتھ کھڑا ہوتا۔ یہ اللہ کا قانون ہے جو لاگو ہو رہا ہے، اس میں میرا اور آپ کا کوئی ہماری ذمہ داری نہیں ہے، نہ میں اس کا حصہ ہوں، اور میں ہمیشہ سے ظلم کے خلاف آواز بلند کی ہے۔ میں نے ٹی وی پہ آ کے کہا ہے کہ میں پاکستان تحریک انصاف کا دفاع کروں گا کہیں زیادتی ہوتی ہے، لیکن جب پاکستان تحریک انصاف آج پھر جب وہ اپنے ورکروں کے بنیادی آئینی حقوق پہ ڈاکہ ڈالتی ہے، جب وہ انٹرا پارٹی الیکشن کے نام پہ ایک ڈھونگ رچاتی ہے، تو کیا میں اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں اور مقابلہ کرتا ہوں؟ تو کیا یہ جائز نہیں ہے؟ آج PTI کے ورکر کیوں مرکزی دفتر کے باہر مظاہرہ کر رہے ہیں کہ ٹکٹوں میں بندر بانٹ ہو رہی ہے اور میرٹ کوئی نہیں ہے؟ یہ اسی چیز کا نتیجہ ہے۔ یہ اویئرنیس آج پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ انٹرا پارٹی الیکشنز کی اہمیت سامنے آئی ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن شفاف، اور شفاف قومی الیکشن لازم اور ملزوم ہے۔ اگر ایک شفاف نہیں ہے تو دوسرے بے معنی ہو جاتے ہیں۔ آپ 10 الیکشن کرا لیں، یہ ری سائیکلنگ آف پولیٹیکل ویسٹ ہے، یہ ہمارے مسائل کا حل نہیں ہے۔ آپ نے کرما کی جو بات کی ہے سر، یہی تو نون لیگ والوں کا بیانیہ جو آپ بیان کر رہے ہیں کہ دشمنوں کے ساتھ ایسا کریں گے تو پھر ویسا ہی ہوگا۔ یہ قرآن مجید احتجاج کرنے والوں کی ڈیٹیل سامنے آئی ہیں، وہ سارے ANP کے ورکر تھے جو 3-4 مہینے پہلے PTI میں شامل ہوئے ہیں۔
نہیں یہ اب تفصیلات میں جا رہے ہیں. میں ان کو جانتا ہوں پرسنلی, وہ پی ٹی آئی کے ان میں سے کئی جینوئن ورکرز ہیں جو پی ٹی آئی کے امیدوار بھی رہے ہیں, تو یہ بات مناسب نہیں ہے. اور جہاں تک میں نے اس حوالے سے بات کرنی تھی وہ کر دی کہ دیکھیے آپ نے پہل کرنی ہے انسانیت کی, آپ نے پہل کرنی ہے کہ آپ فیئر ہیں. یہی تو بنیادی تقاضا ہے کہ سیاسی جماعت پارٹی پی ٹی آئی کو ایک رول ماڈل بننا تھا. ہم اگر رول ماڈل بن جاتے تو یہ روایت ختم ہو جاتی, سیاسی مخالفین پہ جو زیادتی ہوتی ہے وہ نہیں بن سکے. اور یہی تو وہ جنگ ہے کہ ہم نے وہ اصول خود اپنانے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم باہر جب مطالبہ کرتے, آج پی ٹی آئی والے کہتے ہیں ہمیں لیول پلینگ فیلڈ چاہیے. آپ اپنے ورکروں کو کیوں نہیں لیول پلینگ فیلڈ دیتے؟ آپ ان کے بنیادی آئینی حقوق کا کیوں نہیں تحفظ کرتے؟ تو پھر آپ کا وہ جو مورل گراؤنڈ ہے آپ لوز کر جاتے ہیں. کل یہ جب میں آپ کو پیشن گوئی کرتا ہوں کہ الیکشن جب فروری 8 کو ہوں گے, اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ سڑکوں پہ ہوگی, کہے گا ہمارے ساتھ ظلم ہوا. یہ آپ کو میں آج بتا دیتا ہوں, کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی جو چابی ہے یہ ان کے حوالے کی جائے. یہ ان کی مرضی سے پاکستان ان کے حوالے نہیں کیا جائے گا. ان کی جو سیاست ہے انتشار کی اور تشدد کی, یہ پاکستان کے لیے ٹاکسک ہے. یہ پاکستان کو اس کو نقصان پہنچایا ہے, مزید پہنچائے گا. ان کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو سیاست ہے یہ جس ڈھنگ پہ چل پڑے ہیں اس پہ دوبارہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ نیشن بلڈنگ کی سیاست نہیں ہے, یہ نیشن کو خلفشار اور انتشار میں ڈالنے کی سیاست ہے جو کسی صورت برداشت نہیں کرنی چاہیے. یاد رکھیے کہ ریٹ آف دا اسٹیٹ, جب ریٹ آف دا اسٹیٹ جس ملک میں نہ ہو, کیا امریکہ میں مارشل لا لگا ہوا ہے کہ جب کیپٹل ہل پہ حملہ کیا تو 2000 لوگوں کو ایک ایک کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے 10 سال 15 سال 22 سال قید دی جا رہی ہے. آج لوگ کہتے ہیں کہ جی معاف کر دیں, آج کچھ تجزیہ نگار ہے وہ کہتے ہیں جی معاف کر دیں. کیا یہ کوئی ذاتی فعل تھا کسی اور شخص کے خلاف یا اسٹیٹ کے خلاف تھا؟ جب تک کوئی اسٹیٹ اپنی ریٹ آف دا اسٹیٹ قائم نہیں کرتی, وہ اسٹیٹ کی نہ معیشت چل سکتی ہے, نہ گورننس چل سکتی ہے, نہ امن و امان آ سکتا ہے. آپ کا نظام زندگی اسی طرح رہے گا انتشار کا شکار جو آج ہے. بہت شکریہ.